میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جہاد کو گالی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، شہادت کے حوالے سے واقعات رونما ہوتے ہیں، ان پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن مسلمانوں کا جو ہتھیار ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، وہ قتال فی سبیل اللہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، آپ نے یہ ہمیں ہدایت فرمائی ہے، اللہم احیینی سعیدا وامتنی شہیدا، اے اللہ مجھے سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرما۔ ہم سعادت کی زندگی بسر کریں گے جب جہاد کا رخ کریں گے، اس لیے بھارت کا بھی ایک ہی علاج ہے، اور ہم پوری دنیا کے اندر ہم حامی اور معید ہیں، ہم تائید کرتے ہیں، حزب اللہ لبنان کے حامی ہیں، حماس فلسطین کے حامی ہیں، حزب المجاہدین کشمیر کے حامی ہیں، طالبان افغانستان کے حامی ہیں۔ یہ جتنی جہادی تحریکیں ہیں، ان جہادی تحریکوں نے امت مسلمہ کا بھرم باقی رکھا ہے۔ امریکہ شکست کھا چکا ہے، افغانستان سے نکلنے کے لیے سیف ایگزٹ، محفوظ راستے کی تلاش میں ہے۔ لندن کی کانفرنس اسی لیے ہوئی تھی کہ افغانستان میں شکست ہو چکی ہے، لہذا یہ جو منظرنامہ ہے کہ امریکہ کے وہاں سے چلے جانے کے بعد افغانستان میں کیا ہونا ہے، ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں، افغانستان کی فکر کے اندر امریکہ غلطہ پیشہ نہ ہو، یہ مروڑ اس کو نہ اٹھے، افغان اور طالبان کافی ہے، پوری پختون بیلٹ اس بات کے لیے کافی ہے کہ وہ افغانستان میں دہشت گردوں کا بھی مقابلہ کرے اور امریکہ کی باقیات کا بھی صفایا کرے۔ یہ افغانی وہی لوگ ہیں، یہ پختون وہی لوگ ہیں جنہوں نے برطانیہ کو شکست دی تھی، جنہوں نے روس کے لفظے لیے تھے، جنہوں نے سوشلزم اور کمیونزم کو فضاؤں میں تحلیل کر دیا تھا، ہواؤں میں گم کر دیا تھا، زمین نے ان کا نظریہ اور عقیدہ جذب کر لیا تھا، آسمان سوشلزم اور کمیونزم کو اچک کر لے گیا تھا۔ انہی افغانوں اور پختونوں اور طالبان سے اگر امریکہ کا واسطہ پڑا ہے تو ایک بار پھر یہ بات دو چار کی طرح واضح ہو گئی ہے کہ فدائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اندر۔ اس لیے جذبہ جہاد پیدا کیا جائے، حزب اللہ اور حماس کی طرح پیدا کیا جائے، حزب المجاہدین اور طالبان کی طرح پیدا کیا جائے۔ اس جذبہ جہاد میں زندگی ہے، لاکھوں ٹن بارود کی برسات، اتنا بارود افغانستان پر برسایا گیا ہے کہ اس کے نتیجے میں پورے افغانستان کی آبادی کو 100 مرتبہ مر جانا چاہیے تھا، لیکن اگر وہ زندہ ہے تو اس بات کا ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ گولہ بارود سے نہیں مرا کرتے، گولیوں کی بوچھاڑ سے مسلمان نہیں مرا کرتے، جب موت آتی ہے تو اپنے ہی بستر پر اور گھر کے اندر بھی مر جاتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ اس لیے میرے ایک امریکی ایجنٹ کے جانے سے دوسرا امریکی ایجنٹ اپنی باری کے انتظار میں ہے، لیکن آپ سے کیسے یہ بات کہوں، آپ تو امریکی ایجنٹوں کو ووٹ دیتے ہیں، جن کو دن بھر آپ گالیاں دیتے ہیں انہیں کو آپ ووٹ بھی دیتے ہیں، جن کی دن بھر آپ تعریف کرتے ہیں ان کو ہرگز ووٹ نہیں دیتے۔ تو جب آپ امریکی ایجنٹوں کو اپنی گردنوں پر سوار کریں گے، اپنے سروں کا تاج بنائیں گے، اپنی آنکھوں کی رونق بنائیں گے، تو پھر ملک کے اندر بحران آئیں گے، مہنگائی کا بحران، بے روزگاری کا بحران، لا قانونیت کا بحران آئے گا۔ میرے دوستو، میں یہ بات آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ اور اس کے عروج کا وقت گزر چکا ہے۔ امریکہ اس وقت ڈھلان پر ہے، امریکی تہذیب ڈھلان پر ہے۔ تہذیبوں کی چکا چوند بسا اوقات یہ جاننے میں مانے ہوتی ہے کہ تہذیبیں زوال پذیر ہیں، لیکن تہذیبیں اندر سے کھوکھلی ہوتی ہیں۔ تمدن اور نظام حیات اندر سے کمزور ہوتے ہیں، باہر سے بظاہر جغرافیے فتح کرتے رہتے ہیں، زمینوں پر دور تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن بالآخر فلسفہ عروج و زوال کا یہی ہے کہ تہذیبیں امریکہ اس پورے خطے کے اندر بھی اور پوری دنیا کے اندر بھی، میں آپ کو یاد دلاؤں کہ مورلی اخلاقی اعتبار سے تہذیبیں اخلاقی طور پر زوال پذیر ہوتی ہیں اور اس کے بعد دوسرے دائروں میں ان کا انعطاف نظر آتا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ جس وقت جارج بش نے عراق کے اوپر حملہ کیا تھا تو پوری دنیا سے یہ کہا تھا کہ عراق کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہیں، تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں۔ ٹونی بلیئر نے بھی اس کی تائید کی تھی۔ سارے جھوٹوں کا بادشاہ
بادشاہ جارج بش نے جب یہ بات کہی، 8-9 سال گزر گئے ہیں، عراق کے پاس ایک سوئی بھی برآمد نہیں ہوئی۔ جارج بش 20ویں صدی کا سب سے بڑا جھوٹا تھا، اور ان کی تہذیب سب سے زیادہ جھوٹی تہذیب تھی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امریکہ کا عروج گزر چکا ہے، امریکہ انعطاف پذیر ہے، امریکہ ڈھلان کی طرف ہے۔ جذبہ جہاد سے سرشار ہونے کی ضرورت ہے، شوق شہادت دل و دماغ کی دنیا میں سرایت کرنے کی ضرورت سمجھتے ہیں۔ پاکستان کے حالات میں اگر ووٹ کے ذریعے، پرچی کے ذریعے لوگ تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ بندوق اٹھائے بغیر بیلٹ کے ذریعے، بلٹ کے ذریعے نہیں، بیلٹ کے ذریعے تبدیلی لائیں۔ لیکن اگر مدتوں یہ کام ہوا کہ بیلٹ کے ذریعے تبدیلی نہ آ سکی تو لوگ مایوس ہو کر سڑکوں پر نکل آئیں گے، پھر لوگ اپنے مسائل کا ذکر کرتے ہوئے میدان عمل میں دکھائی دیں گے، اور انشاءاللہ ہم ان سب کی قیادت کریں گے، دکھوں کا بداوا کریں گے، انشاءاللہ زخموں پہ پھایا رکھیں گے، اور گرے پڑے حالات کے اندر آگے بڑھنے کی بات کریں گے۔ آخر میں یہ بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جو قرآن پاک کے اندر آیا ہے کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ ہمارے پاس اگر کوئی قوت کا سرچشمہ ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے، قرآن پاک سرچشمہ ہے۔ نماز سے مدد لینے کی ضرورت ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ جو کہا گیا ہے، صبر اور حوصلے کے نتیجے میں اور نماز کے نتیجے میں اور قرآن پاک سے جڑنے کے نتیجے میں ہم اپنی قوت میں اضافہ کر سکتے ہیں، اپنی طاقت کو دو چند کر سکتے ہیں، اپنے ضعف کو قوت میں تبدیل کرتے ہوئے، اپنی کمزوری کو طاقت کے اندر ڈالتے ہوئے جو حالات اس وقت پیدا ہو رہے ہیں ان حالات پر نظر بھی رکھ سکتے ہیں اور حالات کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں آخر میں ایک بار پھر آپ سب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑے پیمانے پر پورے شہر کو اپنی طرف متوجہ کیا، اپنی ریلی کے ذریعے، اپنے جوانوں کے ذریعے، اپنے طلباء اور وکیلوں کے ذریعے، عوام الناس کی قوت کے ذریعے، اپنے کارکنوں کے جوش اور وحدت کے ذریعے آپ نے پورے شہر کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ لیکن ایک ریلی اور جلسہ کر کے گھروں کو واپس نہ چلے جائیں۔ ہر جمعے کو ریلیاں نکلنی چاہیے، ہر موقع پر مسجدوں کے سامنے مظاہرے ہونے چاہیے، اپنی بات اور پیغام اور اپنے دعوت کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانا چاہیے۔ یہ اسی کے نتیجے میں قدموں میں ثبات پیدا ہوتا ہے، آنکھوں میں روشنی اور چمک پیدا ہوتی ہے۔ اسی کے نتیجے میں انسان تحمل کا کوہ گراں اور صبر کی چٹان بنتا ہے۔ بس میرے دوستو، اللہ تبارک